سعودی عرب میں حجاج کرام کو گرمی سے محفوظ رکھنے والا ٹھنڈا احرام ایجاد کر لیا گیا۔ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ پاکستان نے وی پی این لائسنسنگ شروع کر دی۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک گروکپیڈیا کا نام کیوں بدل دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، شدید گرمی کے موسم میں آنے والے حج سیزن کے دوران حجاج کرام کو ہیٹ اسٹروک اور تپش سے محفوظ رکھنے کے لیے سعودی عرب نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹھنڈا احرام ایجاد کر لیا ہے، جو دھوپ کی حرارت کو کم کر کے جسم کو زیادہ گرم ہونے سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کی سعادت کے لیے سعودی عرب پہنچتے ہیں، لیکن گزشتہ چند برسوں سے حج موسم گرما میں ہونے کے باعث شدید حرارت اور ہیٹ اسٹروک کا بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ 2 سال قبل شدید گرمی کے باعث سینکڑوں حجاج کرام جاں بحق بھی ہو گئے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس بار سعودی عرب نے عازمین حج کو گرمی سے بہتر حفاظت دینے کے لیے ٹھنڈا احرام تیار کیا ہے۔ سعودی عرب کی نیوز ایجنسی اکنا کے مطابق اس احرام کی تیاری میں ایسا خصوصی فائبر استعمال کیا گیا ہے جو دھوپ کی تپش کو منعکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم پر گرمی کا اثر کم محسوس ہوتا ہے، اور یہ نیا احرام سعودیہ ایئر لائن کی جانب سے عازمین کو فراہم کیا جائے گا۔ اس بارے میں ایئر لائن کے ڈائریکٹر تعلقات عامہ انجینئر عبداللہ الشعرانی نے بتایا کہ ٹھنڈا احرام حجاج اور عمرہ زائرین کو گرمی سے محفوظ رکھنے میں مؤثر کردار ادا کرے گا، اور انہوں نے کہا کہ ایئر لائن کی جانب سے حجاج کے سفر کو مزید آسان بنانے کے لیے مزید کئی اقدامات کیے گئے، جن میں سامان کے بغیر حج کی سہولت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے تحت عازمین کا سامان ان کی رہائش گاہوں سے وصول کر کے براہ راست کارگو سیکشن بھیج دیا جاتا ہے، جس سے ان کی آمد و رفت میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ عبداللہ الشعرانی نے مزید بتایا کہ عازمین کی سہولت کے لیے فلائنگ ٹیکسی سروس بھی متعارف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے انہیں ایئرپورٹ سے مکہ یا مدینہ تک تیزی اور آسانی سے پہنچایا جا سکے گا۔ اور ناظرین، اب بات ہو جائے پاکستان کی خلائی میدان میں اہم کامیابیوں کی، تو اہم خبر ہے کہ پاکستان خلائی تحقیق میں اب بہت زیادہ آگے جانے والا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سنجیدگی سے اس میدان میں مزید کامیابیاں سمیٹنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان میں عالمی خلائی کانفرنس آئی کاسٹ 2025 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس میں دنیا کے بڑے 25 ممالک کی شرکت اور اہم معاہدوں پر پاکستان کے ساتھ دستخط بھی متوقع ہیں۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کانفرنس آن اپلیکیشنز آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ترجمان سپارکو کے مطابق کانفرنس سپارکو اور انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی IST کے اشتراک سے 18 سے 20 نومبر تک منعقد ہو رہی ہے، اور آئی کاسٹ 2025 میں IEEE، ICESCO اور APSCO، SNAT اور NCGSA سمیت اہم عالمی اداروں کے نمائندے شریک ہوں گے۔ ترجمان سپارکو نے بتایا کہ کانفرنس کا مرکزی موضوع پائیدار ترقی کے لیے خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار ہے، جبکہ اس میں موسمیاتی تبدیلی، غذائی تحفظ، آفات سے نمٹنے اور پیداواری اور پائیدار اسٹرکچر پر خصوصی سیشنز ہوں گے۔ اور 3 روزہ کانفرنس میں 5 سیشنز جو ہیں وہ پلیزی ہوں گے، تکنیکی سیشنز ہوں گے، اور 12 ماسٹر کلاسز بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ رویت ہلال کے سائنسی اور مذہبی اور تکنیکی پہلوؤں پر بھی خصوصی سیشنز کا انعقاد کیا جائے گا۔ ادھر ناظرین، پاکستان کی ایک اور بڑی اہم کامیابی ہے ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن میں، وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTI نے VPN سروس لائسنسنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ PTI نے VPN سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کو لائسنس جاری کرنے کا جو آغاز کیا ہے، اس کے مطابق PTI نے VPN سروسز کی اجرا کے لیے 5 سے زائد مختلف کمپنیوں کو گلاس لائسنس جاری کر دی ہیں، اور PTI سے لائسنس یافتہ کمپنیاں اب قانونی اور مجاز مقاصد کے لیے VPN سروس فراہم کر سکیں گے، اور صارفین بھی اب رجسٹریشن لائسنس یافتہ کمپنیوں سے براہ راست حاصل کر سکیں گے، اور اس اقدام کا مقصد محفوظ اور قانونی VPN سروسز کی فراہمی کو منظم بنانا ہے، اور یہ اقدام صارفین کی سہولت، ریگولیٹری بہتری اور سائبر سیکورٹی کے فروغ کے لیے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ انٹرنیٹ کے مقبول ترین سرچ انجن گوگل نے دنیا بھر کے صارفین کو ایک نئے اور سنگین خطرے سے بھی آگاہ کیا ہے اور اہم وارننگ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ کے استعمال میں اضافے کے ساتھ سائبر کرائم بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور جعل ساز ایسے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں کہ عام صارفین کے ساتھ ساتھ پڑھا لکھا طبقہ اور اہم سرکاری عہدوں پر موجود افراد بھی ان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ اور گوگل نے اپنی تازہ ایڈوائزری میں بتایا کہ سائبر مجرم ایسی VPN ایپس تیار کر رہے ہیں جو بظاہر اصلی اور محفوظ دکھائی دیتی ہیں، لیکن حقیقت میں صارفین کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہیں، اور یہ ایپس اپنے آپ کو معتبر سیکیورٹی ٹول یا مشہور VPN سروس کا ظاہر کرتی ہیں، جبکہ پس پشت ان کا مقصد صارفین کا ڈیٹا چوری کرنا یا ان کی ڈیوائس تک رسائی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ گوگل ایڈوائزری میں صارفین کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ VPN یا کسی بھی سیکیورٹی ایپ کو صرف معتبر پلیٹ فارم سے ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ وہ جعلی ایپس کے جال میں نہ پھنسیں۔ گوگل کے مطابق نامعلوم ذرائع سے حاصل کردہ VPN ایپس نہ صرف آپ کی ڈیوائس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں بلکہ آپ کی ذاتی معلومات کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔
اور ماہرین کا کہنا ہے کہ صارفین کو ہر وہ ایپ انسٹال کرنے سے پہلے ضرور تحقیق کرنی چاہیے جو سیکیورٹی یا پرائیویسی کے نام پر سہولت دینے کا دعویٰ کرے، کیونکہ ذرا سی غفلت سنگین نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اور آخر میں بات ہو جائے گروکپیڈیا اور ایلون مسک کی۔ جی ہاں، ایلون مسک نے ایکس سابقہ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ گروکپیڈیا کا نام مستقبل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ منصوبہ ایک اوپن سورس پلیٹ فارم ہوگا جو تمام علوم کا مجموعہ بنے گا، جس میں تحریری مواد کے علاوہ آڈیو، تصاویر اور ویڈیوز بھی شامل ہوں گی۔ ایلون مسک نے اس پروجیکٹ کو مستقبل کے لائبریری آف الیگزینڈریا کے طور پر دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کے ساتھ مل کر اور اے آئی کی وجہ سے اس پر خاص توجہ دیں گے اور ایک سائنس فکشن طرز کی ڈیجیٹل لائبریری بنانے میں مدد حاصل ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایک وسیع پیمانے پر گروکپیڈیا اور مختلف قسم کے علوم کو شامل کرنے والا پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے جو مستقبل میں انسائکلوپیڈیا گیلیکٹیکا کے طور پر جانا جائے گا۔ لائبریری آف الیگزینڈریا دراصل دنیا کی قدیم ترین اور عظیم لائبریری تھی جو مصر کی شہر الیگزینڈریا میں تقریباً 300 قبل مسیح میں قائم ہوئی تھی، اور اس کا مقصد تمام انسانی علوم کو جمع کرنا اور محفوظ رکھنا تھا، اور یہاں کتابیں، رسالے اور مختلف علوم جیسے فلسفہ، سائنس، تاریخ اور ادب کے مواد جمع کیے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں یونانی، مصری اور دیگر تہذیبوں کے علمی اور ادبی کام شامل تھے، لیکن بدقسمتی سے لائبریری آف الیگزینڈریا تباہ ہو گئی تھی اور اس کا بہت سا قیمتی مواد اور علمی مواد ضائع ہو گیا تھا۔ تاریخ میں اس تباہی کو انسانی علم کے نقصان کی ایک بہت بڑی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ لائبریری دنیا بھر میں علم کے تحفظ اور تعلیم کی اہمیت کی علامت کے طور پر یاد کی جاتی ہے، مگر جدید دور میں مصر میں اسی نام سے ایک جدید لائبریری بیبلیوتھیکا الیگزینڈرینا قائم کی گئی ہے جو قدیم لائبریری کی یاد میں بنائی گئی ہے، اور یہ لائبریری جدید طرز کی ہے اور دنیا بھر کے علمی مواد کو ڈیجیٹل اور فزیکل فارمیٹ میں محفوظ اور عام کرنے کے لیے کام کرے، اور اس کا مقصد پرانی لائبریری کی عظمت کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ ناظرین، ایلون مسک نے لائبریری آف الیگزینڈریا کی مثال کے ساتھ کہا کہ تمام اہم علوم کو محفوظ بنانے کے لیے جدید اور دیر پا طریقے اپنائے جائیں گے، جیسے اہم معلومات کو پتھروں میں کندہ کر کے چاند، مریخ اور دیگر سیاروں پر بھی محفوظ کیا جائے گا تاکہ انسانی علم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا جا سکے۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔